السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان کی سیاست میں خاصی ہلچل ہے اور تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ ان کی طرف سے IMF کو، یورپی یونین کو خط لکھا جائے گا اور جو انتخابی معاملات ہیں اور جو ان کا موقف ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ سارے معاملات سامنے رکھے جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ خط لکھا جاتا ہے تو اس کا پاکستان کی جو کمزور معیشت ہے، بحرانوں میں ڈوبا پاکستان ہے، اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اس کا سوال یہ بھی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے PTI کے لیے ووٹ کیا ہے؟ اس کا سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس سے صرف PTI کو سیاسی فائدہ پہنچے گا یا پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا؟ بظاہر جو لگتا ہے اپیرنٹلی وہ تو ایسے ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ اقدام مزید معاملات کو پولیٹیسائز کرنے کے لیے ہے اور جس کا خمیازہ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی ریاست کو بھگتنا پڑے گا۔ پاکستان کو اس وقت درپیش معاشی چیلنجز کون سے ہیں، یہ انتہائی اہم نقطہ ہے۔ پاکستان کی طرف سے وہ کمپلائنس جو دی گئی تھی، IMF کی طرف سے جو شرائط تھیں، نگراں حکومت نے بڑی حد تک ان کو پورا کیا ہے۔ یہ جو سارا کیا دھرا ہے، اگر اس طرح کی آوازیں پاکستان سے اٹھتی ہیں تو اس کا پھر اثرات کیا ہوں گے؟ آج کے پروگرام میں اس پر ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ دوسری جانب شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے لیے اڑان بھرنے کو تیار ہیں، لیکن اس اڑان میں بہت زیادہ ٹربلنس بھی آ رہی ہے۔ اب MQM کی جو ڈیمانڈز سامنے آئی ہیں اس میں 5 منسٹریز انہوں نے طلب کی ہیں، سندھ کی گورنرشپ بھی وہ مانگ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو بلوچستان کے معاملات ہیں وہاں شہباز شریف مخصوص نشستوں پہ جن لوگوں کو لانا چاہتے ہیں، اسی کے برعکس جو PMLN کے بلوچستان سے لوگ ہیں وہ کوئی اور نام تجویز کر رہے ہیں۔ یہ رکاوٹیں کب تک دور ہو جائیں گی اور آنے والی حکومت جس کو یہ کانٹوں کی سیج خود کہہ چکے ہیں، اس پر چلنا کتنا دشوار حل ہوگا؟ آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ماہ ناز معیشت دان ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ ارشاد صاحب بریفلی ذرا یہ آپ کمنٹ اس پہ کر دیں کہ جو شہباز شریف صاحب اب وزارت عظمیٰ کے لیے جا رہے ہیں اور جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، اب MQM کے مطالبات بھی ہیں، اتنی کمٹمنٹس دیتے جب وہ اس منصب پہ فائز ہو جائیں گے تو پھر منظر کیا ہوگا؟ اصل میں یہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ملاپ ہے اور اس میں MQM کی شرکت ہے، وہ ایک پلسرات ہے۔ پچھلی دفعہ تو یہ ہوا تھا کہ ساری جماعتیں شامل ہو گئی تھیں اور اگرچہ کھینچاتانی اس وقت بھی ہوتی تھی، لیکن یہ تھا کہ سب کو پتہ تھا کہ ہمارے لیے اگر مسائل پیدا کریں گے تو سارے ہی اکٹھے ڈوبیں گے۔ اب چونکہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہمارے مد مقابل جو ہیں وہ اب اس طرح سے موجود نہیں ہیں جس طرح سے پچھلی دفعہ تھے، ان کے لیے میدان کھلا تھا، تو اب ہر فریق جو چاہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور ان کو 5 سال اصل میں نظر آ رہے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ MQM اگر گورنرشپ لے جاتی ہے، 5 منسٹریز لے جاتی ہیں تو صوبے میں ہمارے لیے اور کراچی اور حیدرآباد میں ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوں گے۔ بلوچستان کی مسلم لیگ خود یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں کیا فائدہ اگر ہم نے ساری جدوجہد کر کے لڑائی وہاں اپنے اختلافات اپنے جو ہیں وہ پیدا کر کے کئی لوگوں سے ہاتھ دھو کے، زہری صاحب چلے گئے، عبدالقادر بلوچ چلے گئے، کئی اور لوگ چلے گئے، اور پھر بھی حکومت میں ہم سیکنڈری ہماری پوزیشن ہوتی ہے، تو پھر ہماری ساری جدوجہد کہاں چلی گئی؟ یہ مسائل ہیں، یہ جاری رہیں گے اور ساتھ ساتھ میرا خیال ہے حکومت بھی بنے گی بھی اور چلے گی بھی، اور اس کا اصل جو مسئلہ ہوگا وہ معیشت ہوگی، کیونکہ مہنگائی اور بے روزگاری دو اتنے بڑے عفریت سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ ان سے مقابلہ کرتے کرتے شہباز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ کو بہت ساری جو ہے نا طاقت اور توانائی خرچ کرنی پڑے گی۔ لیکن اس بارے میں میرے خیال ہے خاقان نجیب صاحب سے پوچھ رہے تھے، لیکن میرا خیال ہے خاقان صاحب اس پر آنے سے پہلے یہ بتائیں کہ PTI اگر خط لکھتی ہے IMF کو، یورپی یونین کو، کہ جو گورننس کا ایشو ہے وہ سالو نہیں ہو سکتا، نئی حکومت نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کی جو کریڈیبلٹی ہے یا اس کا جواز حکومت ہے وہ طے نہ کر دیا جائے، تو کتنی مشکل ہوگی حکومت کے لیے۔ کیا حکومت، نئی حکومت جو مخلوط حکومت ہوگی، کیا اس خط کی وجہ سے IMF کا نیا پیغام لیتے ہوئے بہت سی مشکلات کا شکار ہوگی یا نہیں؟ یہ روٹین کی بات ہے۔
IMF के प्रोग्राम में अब भी है, और पाकिस्तान को एक नया प्रोग्राम लेना भी पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसका मतलब है कि इन्फ्लेशन कम हो, कोई हमारे करंट अकाउंट का खसारा संभले, मालियाती खसारा संभले, इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए IMF के प्रोग्राम में जाना, मेरी तो ये बड़ी जिसे कहेंगे कंसर्टेड ओपिनियन है, ज़रूरी है। इरशाद भाई, सिर्फ एक मिसाल दे दूं फिर आपके जवाब की तरफ आता हूं कि हम जब IMF के प्रोग्राम में पिछली हुकूमत को देखिए, जब हम 9th रिव्यू नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे, रिजर्व्स $3 अरब से नीचे चले गए, आप और मैं, मुझे याद है कि हम फिक्रमंद थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने की तरफ जा रहा है। आज $8 अरब के ज़खायर है, मैं अभी देख रहा था, और अभी पेमेंट्स ड्यू हैं, अप्रैल में $1 बिलियन देना है, हमने $4-5 बिलियन और जमा करना है। IMF की अम्ब्रेला रखना एक स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, और आपके पार्टनर्स, इरशाद साहब, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जिसमें आपके कलीदी दोस्त शामिल हैं। मैं किसी मल्टीलैटरल्स की बात तो करूंगा ही, बट आपके कलीदी दोस्त चाइना, UAE, सऊदी अरेबिया, उन तीनों ने भी यही कहा कि आप फंड के प्रोग्राम में रहें। ये तो बात आया है। अब जब मैं इकॉनमी का जायज़ा लेता हूं, तो तब भी पाकिस्तान का मालियाती खसारा इस साल सिर्फ जो फेडरल गवर्नमेंट है वो $8,500 अरब का खसारा करेगी। फेडरल फिस्कल डेफिसिट $30 अरब का खसारा करेगा। दीज आर सीरियस चैलेंजेस, राइट? 25% इन्फ्लेशन अब है, 25% पिछले साल थी। अब आप बता दीजिए कि क्यूमुलेटिवली अगर 50% ही ये चीजें बढ़ जाएं, किसी की पॉकेट पे कितना भारी पड़ रहा होगा। एनर्जी का क्राइसिस अलग है। देखिए, मेरा ये कंसर्टेड ओपिनियन है कि सब मैच्योर लोग हैं। PTI ने भी IMF का प्रोग्राम किया है, खुद किया है, मैं उस टीम का पार्ट था जब उन्होंने किया। इससे पहले भी PMLN ने 13-16 का प्रोग्राम किया, मैंने तब भी उनको सपोर्ट किया था। वो प्रोग्राम हमने कंप्लीट किया, मैं उस टीम का तो बिल्कुल ही कलीदी पार्ट था, और हमने फ्रेम किया और कंप्लीट किया। आई थिंक अब भी जो है हम इस तरफ बढ़ेंगे, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, हमें इस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाना पड़ेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए इरशाद साहब, 2 तरीके हैं यहाँ पे, इससे अब गहरी सोच पे चले जाएं। ये तो मैं बहुत आम तबसरा करता हूँ कि जाना है IMF में, बट दैट्स नॉट इनफ इरशाद साहब। जाना कैसे है? वेयर इज योर होम ग्रोन प्लान जिसको लेकर जाना है? आपके इकोनॉमी का डायग्नोस्टिक कहाँ खड़ा है? सिर्फ ये कहते हुए कि हम ये थोड़ा सा ये जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं इन पे बात करते हुए तो बात नहीं बनेगी ना। आपको बताना पड़ेगा कि ये जो मालियाती खसारा है, आप इसको ठीक करने का मैक्रो फिस्कल फ्रेमवर्क 3 साल का क्या रखते हैं? आई थिंक दैट इज वेयर द गवर्नमेंट शुड बी। उस पे सबको ऑन बोर्ड लाना चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं, एवरीवन शुड फर्स्ट बी कंफर्टेबल कि हम IMF से गुफ्तगू करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि ये तो मुल्क का मसला है। ये मेरा, आपका, PTI, PMLN या एस्टैब्लिशमेंट का मसला नहीं है। डॉक्टर साहब, सवाल ये है, अब देखिए बुनियादी तौर पे तो जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है दैट लीड्स टू इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। अब प्रॉब्लम ये है कि PTI जो क्लेम करती है, उनका ये कहना है कि हमारा जो मैंडेट है वो हमें नहीं दिया जा रहा, और इसकी बेस पे वो हर हद तक जाने को तैयार हैं। अल्टीमेट नुकसान तो मुल्क का है, किसी को पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगी, किसी को पॉलिटिकली नुकसान हो जाएगा। बट ये जो अप्रोच है, अगर PTI जाती है, वो ख़त लिखते हैं, इसका असर क्या होगा? IMF का, लैंडिंग एजेंसीज का तर्ज अमल क्या होगा? बुनियादी सवाल ये है कि क्या वो इसको सीरियस लेंगे या बस ये रूटीन की समझेंगे, एक साइड पर रख देंगे हाथ को? देखिए, मैं एक बात तो कहूंगा कि IMF जब भी पाकिस्तान आती है, क्योंकि मैं उनके साथ ऑपरेट करता था पाकिस्तान में, तो वो सबको मिलते हैं, और इसमें अपोजिशन भी शामिल है, और इसमें सेनेट के अरकान भी शामिल हैं, इसमें नेशनल असेंबली के अरकान भी शामिल हैं। पहले हम सारा टेक्निकल काम, पॉलिसी वर्क करते हैं, बट वो सबसे मिलते हैं ताकि वो सबको बता सकें कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान की बका के लिए है। मैं अब भी उम्मीद रखता हूँ कि वो इस खत को अगर लिखते हैं और IMF के पास वो जाते हैं, तो IMF इसको तशवीश की निगाह से ज़रूर देखेगा। तो वो हुकूमत से भी पूछेगा और फिर PTI से भी पूछेगा कि आगे लाए अमल क्या होना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, IMF भी ये तो समझता है ना कि $25 अरब इस साल, और इरशाद साहब $25 अरब अगले 2 साल पाकिस्तान के लिए ऑन इट्स ओन जमा करना तो निहायत मुश्किल है। और पाकिस्तान श्रीलंका नहीं है, हम इसको डिफॉल्ट या हम इसको किसी ऐसी मुश्किल में नहीं ले जा सकते। ये 25 करोड़ का मुल्क है, एक एटमी ताकत है, एक खित्ते का मुस्लिम अहम तरीन मुल्क है। एंड यू नो, आई लव माई कंट्री, that I really can't say कि हम IMF की इस वक्त स्टैंप ऑफ अप्रूवल के बगैर बाकी डोनर्स को कन्विंस कर पाएंगे, मल्टीलैटरल्स, कमर्शियल बैंक्स, यूरो बॉन्ड और बायलैटरल और मेरे फ्रेंडली कंट्रीज, कि हम आगे बढ़ सके। सो ऑल ऑफ अस ऑन दिस हैव टू कम टू ऑन वन पेज। जो हुकूमत बनने जा रही है वो एक मखलूत हुकूमत है, और किसी पार्टी के पास भी वाज़े मैंडेट नहीं है, वो बिसाखियाँ एक दूसरे की बिसाखियों पर बनेगी। क्या वो सख्त फ़ैसले
جس کی اس وقت ضرورت ہے اس ملک کو، ہماری معیشت کو، IMF کی ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے، سجیشن بھی ہو سکتی ہے، وہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگی، اور نگران حکومت جو فیصلے کر چکی ہے ان کو برقرار رکھے گی یا سیاست کی نظر ہو جائیں گے یہ فیصلے؟ ارشاد صاحب آپ نے اتنا گہرا سوال پوچھا ہے، اور آپ خود دیکھیے کہ فچ اور موڈیز نے جو آپ نے بات کی ہے اس کو ایکو کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیا آنے والی مخلوط حکومت وہ فیصلے، وہ ریفارم، وہ اصلاحات، وہ سٹرکچرل چینجز کر سکتی ہے جو کہ اس وقت ریکوائرڈ ہیں، اور انہوں نے ایک کنسرن کا اظہار کیا۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو عیاں ہو گئی ہے، سب سمجھتے ہیں، they are all mature people، میں نے سب کے ساتھ کام کیا ہے، تینوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں بہت mature لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ IMF کے بغیر ملک کو چلایا نہیں جا سکتا۔ میرے خیال ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو بخوبی سمجھ گئی ہے۔ جب میں اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں تو میرا مطلب دونوں سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی سے ہے۔ SIFC ایک امبریلا فراہم کر سکتا ہے کہ ان ڈیسیجنز کو آگے لے جایا جائے، پر اس سے زیادہ ضروری اب یہ ہو گیا ہے، اور آج کی ڈیولپمنٹ کے بعد، کہ اس وقت آنے والی گورنمنٹ جو ہے اس IMF کے پروگرام کو تھوڑا سا جسے کہیں گے رنگ فینس کر دے، اور اس کو کوآرڈینیٹ ہونے دے بغیر کسی پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے، اور پھر جو سب لوگ ہیں ان کا پہلے بائی ان کرا لے۔ اور ایک طریقہ آؤٹ آف دس یہ ہے کہ آپ جو بہت مشکل فیصلے ہیں پرائسنگ کے حد تک، اور جو وہ آپ پہلے ایک سال میں لے لیں، تاکہ جو مشکل فیصلے ہیں ان کا بوجھ جو ہے وہ آپ سے نکل جائے، پھر دوسرے اور تیسرے سال میں اس کو ایز کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے ایک بات تھوڑی سی اور یہ کروں گا کہ اب مشکل فیصلے لینے والے جو ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم GST یعنی کہ عام فہم ٹیکس بڑھائیں، ہر ایک پہ 17 سے 18% کر دیں، RD لگا دیں، کسٹم ڈیوٹی لگا دیں۔ مشکل فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ریئل اسٹیٹ، کیا ہم ریٹیل سیکٹر، کیا ہم ہول سیل سیکٹر، کیا ہم ایگریکلچر انکم ٹیکس کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں، میرے لحاظ سے یہ مشکل فیصلہ نہیں ہے ارشاد بھائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تنخواہ لینے والے کو کہوں تم 30% ٹیکس دو، آپ کا ٹیکس 92 چینل سے کٹ کر آپ کے پاس آئے، پر میں ریٹیلر جو میرے خیال ہے 25-30 لاکھ ہے، 30-35 ہزار رجسٹرڈ ہے، میرے بھائی بہن ہیں نا، وہ بھی کام کرتے ہیں، ضرور کرنا چاہیے۔ یہ تو فیصلہ مشکل ہے ہی نہیں ہے، یہ تو فیصلہ ان کو جا کے کنونس کرنے کا ہے۔ So I really hope we can do this۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ایک سیکنڈ، پرابلم یہ ہے کہ مسلم لیگ نون تو مارکیٹ اکانومی کے حوالے سے بڑی کلیئر ہے، پیپلز پارٹی اس حوالے سے اس کی اپنی ریزرویشنز ہے، اپنی پالیسی رہی ہے۔ اب یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو یہ کام کرنے دے گی؟ اور وہ جو ماضی میں ہوا کہ پرائیویٹائزیشن کا ایشو آیا تو رضا رضوانی صاحب کھڑے ہو جاتے تھے، کچھ اور لوگ ہو جاتے تھے، یہ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہمیں ہے وہ تو پرائیویٹائزیشن کا ہے، وہ ہو پائے گا آسانی سے؟ اور نگران حکومت تقریباً 8-9 ماہ میں کوئی ایک ادارہ کیوں پرائیویٹائز نہیں کر سکی؟ اس پہ میری رائے بڑی کلیئر ہے اور تھوڑی مختلف ہے باقی لوگوں سے۔ میری رائے یہ ہے کہ پہلے پرائیویٹائزیشن کمیشن کو ایک بہت ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ ادارہ بنائیے۔ ہم نے پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ڈویژن کو علیحدہ کیا ہوا ہے، کمیشن کو علیحدہ کیا ہوا ہے۔ کمیشن کا پہلے تو آپ چیئر پرسن لائیے جو اس کو ہیڈ کرے، تاکہ وہ تکنیکی کام، فائنینشیل کام، HR کا کام ہر ادارے میں بڑا کلیئرلی کر سکے، اور وہ بھی ہوم گرون ہو، ہوم ڈیفائنڈ ہو، تاکہ جب آپ جا کے پہلے پالیٹی کو کنونس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ بتائیے کہ اگر 8-9 ہزار PIA کا امپلائی ہے کیسے ہینڈل ہوگا۔ اگر PIA کے ڈیٹس ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سرکار سارے وہ ڈیٹس اٹھانے تو کچھ پڑیں گے، پر اس کا بوجھ کیسے نہیں سرکار پر آئے گا۔ پھر یہ بات کہ کیسے کمپیٹیٹیو بیہیویئر بنا کر قیمتوں کو نیچے لایا جائے گا، جیسے ٹیلی کام سیکٹر میں ہوا۔ جب آپ یہ سارے کام کریں گے نا ارشاد صاحب، تب پالیٹی کو آپ کنورس کر پائیں گے۔ جب بھی میں پالیٹیشنز کے پاس فیصلے کروانے چاہتا تھا، چونکہ یہ کام میں نے کیا ہے، تو میں میک شیور کرتا تھا کہ دی کوالٹی آف دا ڈیسیژن دیٹ آئی ایم ٹیکنگ ٹو دیم از سو گڈ کہ وہ سمجھیں اس بات کو کہ یہ پراسپیرٹی آف نیشن کا ڈیسیژن ہے۔ یہ پاکستان کے جو ہم اس وقت خرچے یا نقصانات کر رہے ہیں 100 ارب روپے کا PIA میں ہر سال، اس کو کم کرنے کا ڈیسیژن ہے۔ یہ PIA کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے جو 20-24 جہاز ہیں اس سے بڑھا کر 50 جہازوں پہ لے جانے کا ڈیسیژن ہے۔ اس کا قطعی طور پر مطلب نہیں ہے کہ پرائیویٹائزیشن کوئی پنیشیا نہیں ہے کہ ہم ایک چیز بیچ دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ نے کے الیکٹرک بیچی ہے، اس پہ ابھی بھی لوگوں کے بہت خدشات ہیں۔ صرف بیچنا ہی بات نہیں ہے، ریگولیٹری فریم ورک کو ٹھیک کرنا، ٹیرف کو ٹھیک کرنا، ان کو کمپیٹیٹیو بیہیویئر میں لانا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ تو پھر بڑے مشکل فیصلے ہیں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ اب جو آنے والی حکومتیں ہیں صوبوں میں دیکھیں تو وہ متفرق ہیں، KP میں PTI لگتی ہے، پنجاب میں PMLN، سندھ میں پیپلز پارٹی،
ملی جلی حکومت بلوچستان میں ہے لیکن لیڈ پیپلز پارٹی کرے گی. اگین دی گورننس از دی کویسچن. یہ کیا مختلف مینڈیٹ صوبوں کا اس سے گورننس بہتر ہو پائے گی یا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا؟ اور پھر جو فیڈریشن کی پالیسیز ہیں وہ کیسے ریفلیکٹ کریں گی صوبوں میں؟ سو آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات سامنے رکھی. پاکستان میں ایک گورنمنٹ نہیں 5 گورنمنٹس آنے والی ہیں, اور پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے سبجیکٹ ایسے ہیں جو اب صوبوں کی رسپانسبلٹی ہیں. پاورٹی, ایجوکیشن, ہیلتھ, سوشل سیکٹر, زکوٰۃ, عشر, یہ کلائمیٹ چینج, ایگریکلچر, فوڈ. سو اگر یہ سب صوبوں کی رسپانسبلٹی ہیں تو ایک تو وفاق کو چاہیے کہ یہ ان کو دے دے, ان کو اتنے پیسے دے رہا ہے تاکہ وہ یہ کام کر سکیں. اب صوبائی گورنمنٹس پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. دیکھیے جب میں نے ٹیکسز کا ذکر کیا, جو اس وقت ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس ہے وہ سارا تو پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے. آگے بڑھیں, اس کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پہ آگے بڑھیں, ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ آگے بڑھیں. وہ جتنا ٹیکس کلیکٹ کریں گے اور پھر یہ پروونشل فائنانس کمیشنز کا اجرا, سو یہ سارا کام ہم صوبوں کو بھی اب اتنی ہی اسکروٹنی سے دیکھیں گے اور یہ امید رکھیں گے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ سے جو فنڈز لیتی ہیں اس سے پھر آگے بڑھیں, اپنے فنڈز کلیکٹ کریں. اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے سر کہ اب آپ کو NFC کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا. پاکستان کا اس وقت فیڈرل فسکل فریم ورک اتنا بروکن ہو چکا ہے کہ نہ ہی اس کو چلایا جا سکتا ہے ان دا پریزنٹ فارم, اور NFC کا ریویو جو کہ بہت ضروری ہو گیا, ساتھ میں NFC سے آگے جانا. 60% کے قریب ہم صوبوں کو دیتے ہیں, پر رسپانسبلٹی 17-18 سبجیکٹس کی ابھی بھی فیڈرل میں لیے ہوئے ہیں. سو یہ سارا جو ہے اس کو ریویو کرنا پڑے گا, اور لیٹس ہوپ کہ ود میچورٹی آل آف دیم موو. ڈاکٹر صاحب, یہ MQM کہہ رہی ہے کہ NFC کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ صوبوں کو چلا جاتا ہے, صوبوں سے اضلاع تک نہیں جاتا, وہ صوبوں میں جا کے وہ منصوبوں کی نظر ہو جاتا ہے. ایک تو اس کو اگر آپ چھیڑیں گے تو وہ 18ویں ترمیم کا ایشو کھڑا ہو جائے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ اضلاع تک اگر اس کو لے جایا جائے تو اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں, گورننس بہتر ہو سکتی ہے. لوکل گورنمنٹ جو ہے نا, وہ تو لوکل گورنمنٹ آ کر آپ کی دہلیز پر ہر چیز دیتی ہے. نلی, نالا, پانی, یہ سب سینیٹیشن یہ ان کا کام ہے. سٹیز کو پنپنے دینا, کراچی کو ایک گروتھ سینٹر, کراچی ماشاءاللہ 2.5 کروڑ عوام کا شہر ہے. کسی زمانے میں ہماری جو اتنی بڑی روشنیاں تھیں وہاں سے آتی تھیں, آج بھی آتی ہیں. اتنا بڑا تجارت وہاں سے ہوتی ہے, سمندری تجارت ہوتی ہے, انڈسٹری لگی ہوئی ہے. اسی طرح آپ نے بہت سے شہر بنانے ہیں. دنیا میں جو گروتھ ہے وہ شہروں سے آتی ہے اور وہ لوکل گورنمنٹ سے آتی ہے. وہ ایک مثال تھی نا کہ کہیں شکاگو میں کوئی سنو پڑی تو ایک دن ٹھیک طرح ریموو نہیں ہوئی تو ان کے میئر کو ریزائن کرنا پڑا. دیٹ از دی کائنڈ آف لوکل گورنمنٹ پاکستان نیڈس. اور پروونشل فائنانس کمیشن, تاکہ جو پیسے ہیں وہ لوکل سطح پر آئیں اور الیکٹڈ میئرز اپنا کام کر سکیں, تاکہ کراچی, لاہور, پشاور, گجرانوالہ, پاکستان کا ہر جو شہر ہے وہ ایک خود گروتھ سینٹر بن جائے. وہاں پہ نہ صرف تجارت ہو بلکہ لوگوں کو کام کرنے کے نئے مواقع پیدا ہوں. سو آئی تھنک یہ ساری چیزیں. اب بات یہ ہے ارشاد صاحب کہ آج ہم نے کلیدی گفتگو کی ہے نا, پاکستان کا پاتھ تو ہم نے بڑا کلیئرلی ڈیفائن کر دیا ہے. اپوزیشن کے رول پہ بھی ہم نے کھل کے بات کی ہے. اب آل دیز پیپل آر میچور, دے ہیو بین ان گورنمنٹ. لیٹس ہوپ کہ دس میچورٹی کمز تھرو, اینڈ لیٹس ہوپ کہ دی اسٹیبلشمنٹ بوتھ سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی سپورٹس دی انکمنگ leaders and the opposition to move on these things. پر ارشاد بھائی اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے تو میں یہ ضرور کہتا چلوں, مجھے اجازت دیجئے, پاکستان 7.5% کا اس دفعہ مالیاتی خسارہ کر رہا ہے. جو اس وقت کی انفلیشن ہے, جو اس وقت کے سوشل سیکٹر کے بچوں کو اسکول سے باہر 2.5-3 کروڑ بچہ, پاکستان کی 40% پاورٹی, یہ سیریس مسائل ہیں, ان کو سیریسلی لیجئے. انرجی سیکٹر ملک کی معیشت پر بھاری پڑ رہا ہے. پاکستان کا اس وقت ایوری تھنگ ٹو ایون پے فار دی ڈیٹ پیمنٹ, پاکستان ہیز ٹو بورو منی. ایوری تھنگ ایلس, انکم سپورٹ, PSDP, تنخواہیں, پینشنز, ایوری تھنگ از آن بوروڈ فنڈس. یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. اگر آنے والی گورنمنٹ سرجیکل ٹریٹمنٹ سے ان سب کا کام نہیں کرے گی تو 1 یا 2 سال بعد ہم اس کو اور تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے. جی ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب نے. خرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. خرم صاحب ہم ذرا یہ حکومت سازی پہ بھی آئیں گے, لیکن اس سے پہلے یہ اطلاع آئی ہے PTI کے جو لوگ ہیں, علی ظفر صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب, انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے
کہ پی ٹی آئی اب اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے، یورپی یونین ہے، انٹرنیشنل باڈیز ہیں، ان کو وہ خط لکھیں گے اور جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کو گورننس کے ساتھ اور پبلک مینڈیٹ کے ساتھ وہ مشروط کریں گے. اگر یہ خط لکھا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی سگنیفیکنس ہوگی؟ اور یہ جو لینڈنگ ادارے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہوگا پھر؟ شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا. یہ خط ایک بار پھر پی ٹی آئی کی طرف سے ایک ثبوت ہوگا کہ وہ پاکستان کی ریاست کے خیر خواہ نہیں ہیں، پاکستان میں رہنے والوں کے خیر خواہ نہیں ہیں. وہ صرف اپنی سیاست کی اور اقتدار کی دکان چمکانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ صرف اس وجہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام رکوانا چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی یہاں رعایت چاہیے یا کوئی ایسا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچے اور پاکستان میں اس طرح کی انارکی پھیلے کہ پھر جو ہے وہ یہاں سڑکوں پر انتشار ہو، خلفشار ہو اور پھر غالباً شاید وہ اس کیوس میں سے اپنے اقتدار کا راستہ ڈھونڈ سکیں. یہ ایسی جو خط لکھنے کی روش ہے یہ بہت ہی قابل مذمت ہے. پاکستان کے جو خارجہ تعلقات ہیں اس میں ایک انٹرونشن ہے. اور آپ کو یاد ہوگا، آپ کے ناظرین کو بھی میں یاد کرا دوں کہ ایسا ہی معاملہ جو ہے جب پی ٹی آئی کی حکومت کو قومی اسمبلی میں ایک نو کانفیڈنس موشن کا سامنا کرنا پڑا، اس وقت بھی ایک گفتگو سامنے آئی تھی ان کے صوبائی وزراء کی جانب سے کہ جی ایسا خط لکھ کے جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کو اسکٹل کرتے ہیں، پھر حکومت کمزور ہو جائے گی اور ایسا نہیں ہو سکے گا. تو اور جو پورا ایک سرکس بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کے نام پر کھیلا ہے اور ایک بار پھر اب دوبارہ امریکہ کے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں اپنی مدد کے لیے. یہ جو خارجہ پالیسی کو اپنے داخلی سیاسی اقتدار کا ایندھن بنانا، یہ پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ ہے اور ایک بار پھر وہ باہر آ رہے ہیں. نہیں، یہ تو ہو گیا کہ ان کا جو بھی وتیرہ ہے. کیا نئی حکومت کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہوں گی اس خط کی وجہ سے؟ آئی ایم ایف اس کو کوئی اہمیت دے گا؟ جی ایسے خطوط جو ہے نا جی، اس میں صرف آئی ایم ایف اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کو اسینشلی پاکستان کے اندر سے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کا جو ایندھن ہے وہ مل جاتا ہے. تو لہٰذا وہ جب یہاں آئیں گے، ابھی آئی ایم ایف کا مشن آئے گا تو وہ ضرور ڈسکشن جب بھی کہیں کسی نتیجے پر پہنچنے لگے گی اور وہ نہیں چاہیں گے کہ نتیجے پر پہنچے تو وہ یہ ہتھیار جو پی ٹی آئی نے ان کو فراہم کیا ہے یا کریں گے وہ باہر نکال لیں گے. لیکن یہ کہ اگر بات تو آئی ایم ایف سے جو ہم کہہ سکتے ہیں 95% گفتگو تو براہ راست شماریات پر اور اعداد پر ہوتی ہے، تو وہاں تو اتنا اثر نہیں ہے. لیکن جب ایک فائنل ڈیسیجن ہونے لگتا ہے تب اس کا ضرور اثر ہو سکتا ہے. لیکن الحمدللہ شہباز شریف صاحب اور ان کی جو کابینہ بنے گی اس میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ ایسے معاملات کو کاؤنٹر کر سکیں. لیکن اس بات کی ایک بڑی صریح اور صاف مذمت آنی چاہیے ہر طرف سے کہ آپ نے جو سیاست کی ہے، ابھی انتخاب ہوا ہے، جو بھی اس کا نتیجہ ہے، لیکن اس کو اب پاکستان کے جو خارجہ امور ہیں یا بین الاقوامی معاشی تعلقات ہیں، اگر اس میں بھی آپ اس کے اوپر اثر انداز ہوگے تو پوری پاکستانی قوم کا نقصان ہوگا، صرف حکومت کا نہیں ہوگا. اچھا خرم صاحب، پچھلی دفعہ جب یہ 9th ریویو کا ایشو تھا اور باقی معاملات تھے تو جناب شہباز شریف صاحب کو خود مداخلت کرنی پڑی چین کے ساتھ. اس کے بعد سری لنکا کے صدر نے ان کی مدد کی جو انہوں نے خود ہمیں بتایا تھا. تو اب پھر اگر آپ کی حکومت کا یعنی جب آ رہی ہے تو آپ کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہوں گے؟ جی ابھی تک تو اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا اور مختلف نام جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے سامنے ہیں، قائد محترم نواز شریف کے سامنے. اچھا، لہٰذا اس کا فیصلہ جب ہوگا تو تبھی ہم آگے بڑھ پائیں گے. صرف یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ ایک پاکستان کے لیے انتہائی مشکل بین الاقوامی حالات میں آ رہا ہے. صرف پاکستان کے اندرونی معاملات جو ہیں ان میں تبدیلی نہیں آئی، بلکہ بین الاقوامی حالات بھی، خاص طور پہ امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے بعد اور روس کے یوکرین پر حملے کے بعد جو بین الاقوامی توجہ ہے پاکستان پر
اب وہ واجبی سی رہ گئی ہے. اچھا. اور لہذا وہاں پاکستان کے لیے اس طرح کے جذبات نہیں ہیں جو ماضی میں جن حکومتوں نے ڈیل کیا ہے انہوں نے دیکھے تھے. تو یہ ایک انتہائی مشکل صورتحال، اور جو بھی وزیر خزانہ ہوگا اس کو ایک سخت گفتگو کا اور مذاکرات کے سیشن کا سامنا ہے. یعنی جناب اسحاق ڈار صاحب کے علاوہ بھی کچھ نام زیر غور ہیں اس وقت نامزد وزیر اعظم کے؟ جی بالکل زیر غور ہیں، اور ان سب چیزوں کو ہمیں فوری طور پہ ہم نے جو ایک بہت بڑی فاش غلطی تحریک انصاف نے دہرائی اس وقت کی تھی کہ وہ شروع میں نہیں گئے تھے. ہمیں فوراً ہی چونکہ IMF کے پاس جا کر مذاکرات کرنے ہیں تو لہذا ایک کریڈیبل جو بھی خاتون یا شخص کا ہونا ضروری ہے جو اس معاملے کو دیکھ سکے. اس کا مطلب ہے یہ وزیر خزانہ خاتون بھی ہو سکتی ہیں؟ جی نہیں، یہ سارے آپشنز قائد محترم کے سامنے ہیں، اور اسی لیے یہاں ہاں جی تو اسی لیے کوئی کسی بھی جو ہے اس پہ قدغن نہیں ہے. اگر کوئی خاتون بھی ایسی ہیں جو قابل ہیں اور اس معاملے کو دیکھ سکتی ہیں تو انہیں بھی ضرور دیکھا جائے. اچھا، یہ کیا وجہ ہوئی کہ جب الیکشن کمپین میاں نواز شریف صاحب نے کی، الیکشن سے 2 دن پہلے سارے اخبارات نے، بیشتر اخبارات میں وزیر اعظم نواز شریف کا اشتہار بھی چھپ گیا سب کچھ، لیکن جب الیکشن کے نتائج آئے ہیں تو میاں صاحب پیچھے ہٹ گئے اور شہباز شریف صاحب آگے آ گئے ہیں. اب آصف کرمانی صاحب آپ کے سینیٹر ہیں، نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے قریبی ساتھی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں، ان کو سوٹ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب. تو یہ کون لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کو، قائد محترم کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے؟ جی میں بھی ملنا چاہوں گا، کیونکہ ہم جو کارکن ہیں میاں نواز شریف کے وہ تو یکسوں ہیں اس معاملے میں کہ ہمارے امیدوار کل بھی نواز شریف تھے، اور اب اگر انہوں نے خود جماعت کے قائدین کے ساتھ مل کر ایک فیصلہ کیا ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا جو فیصلہ ہے بڑا واضح ہے کہ وہ محمد نواز شریف کو ہی وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. اور اب اگر انہوں نے خود ایک فیصلہ کیا ہے شہباز شریف صاحب کے حق میں تو ہم اس کا احترام کر رہے ہیں. نہیں، آخر انہوں نے بھی یہ فیصلہ جو ہے کیا ہے الیکشن کے نتائج کے بعد کیا ہے تو کچھ حالات واقعات دیکھ کر کیے ہوں گے. وہ تیار ہو کے آئے تھے، نعرے لگتے رہے، اشتہار ظاہر ان کی منظوری سے چھپتے رہے، تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا؟ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا، آپ ذرا ہمیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں. وہ دل برداشتہ ہیں؟ جی نہیں، میں تو چونکہ اس ٹاپک پر ان سے گفتگو نہیں ہوئی، سارا فوکس جو ہے وہ آنے والے حالات کو اور ان کو مینج کرنے پہ ہے، تو لہٰذا یہ تو وہ خود ہی کبھی کو انٹرویو دیں گے یا شہباز شریف صاحب ہی بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ اس فیصلے کی حتمی وجہ کیا بنی. جی اچھا، پاناما کیس سے متعلق آج آصف کرمانی صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ میاں صاحب خود ریزائن کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت جو دوست احباب کابینہ میں تھے اور باقی لوگ تھے انہوں نے ان کو روکا. کیا واقعتاً ایسا ہوا تھا؟ وزارت عظمیٰ چھوڑنا چاہ رہے تھے فیصلہ آنے سے قبل GIT کی تحقیقات کے دوران نواز شریف صاحب؟ جی الفاظ کا چناؤ ایسا ہو سکتا ہے، اس وقت بھی یہ آپشنز ڈسکس ہوئے تھے، لیکن وزیر اعظم کی کابینہ جس میں میں بھی شامل تھا اور ان کو بہت سارے دوست تھے، ہم سب کی رائے یہ تھی کہ جس دن کاغذات میں آپ کا نام تک نہیں ہے اس کے لیے ہمیں دستخط یا کسی بھی قسم کی جو آپ نے استعفیٰ دینا اس کی ضرورت نہیں ہے. اور میں آج بھی اس پر قائم ہوں کہ پاناما کیس کا محمد نواز شریف سے نہ کوئی تعلق تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتا. جی صحیح ہے. تو یعنی کابینہ نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ استعفیٰ نہ دیں، ورنہ تو اگر وہ استعفیٰ دیتے تو شاید وہ ہیرو ہوتے اور وہ GIT بھی ختم ہو جاتی اور دوبارہ بھی الیکشن آرام سے جیت سکتے تھے. نہیں جی، اس پہ کابینہ کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی. جسے ہم کہتے ہیں رسمی، ایک غیر رسمی اجلاس ہوا تھا جو سب لوگ اس وقت ان کے معتمدین میں شامل تھے، تو لہذا وہیں ایک انفارمل فیصلہ ہوا تھا کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ اس لیے بھی یاد رکھنا ہے کہ ان دنوں ہم بالکل قریب آ گئے تھے، جو ہمارا لوڈ شیڈنگ کم کرنے کا منصوبہ تھا، ہمارا جو CPEC کو بہت تیزی سے آگے لے کر جا رہے تھے.
پیپلز پارٹی سے اتحاد ہو گیا، حکومت اب بنا رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے کلیدی عہدے لے لیے، لیکن حکومت میں وہ شامل نہیں ہوگی. یہ فار ایور ہے کہ پورے 5 سال وہ حکومت کا حصہ نہیں ہوگی، یا کوئی ہڈن معاہدے کو کوئی ہڈن شیک ہے کہ جس کے تحت 3 سال وہ حکومت میں شامل نہیں ہوگی اور آپ کا وزیر اعظم ہوگا، اس کے بعد وہ وزیر اعظم لے آئیں گے اور آپ حکومت میں شامل نہ ہو کے ان کو برقرار رکھیں گے. ایسی چیز ہے جو، لیکن آپ کے جو پارٹی کے اندر ناقدین ہیں اس فیصلے کے، وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی سے تو ہم ہر لمحے بلیک میل ہوں گے، ہر وقت وہ ہمیں مشکلات کا شکار کرے گی، عوام کو جواب دہ ہم ہوں گے اور فوائد سارے وہ سمیٹیں گے. جی دیکھیے، مذاکراتی ٹیم کے چونکہ میں شامل نہیں تھا تو میں حتمی بات نہیں کر سکتا، لیکن جو ہمیں رپورٹ کیا گیا پارٹی کو اس میں ایسی 3-2 کی کوئی شک شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ جو غلبہ چاہتا ہے اس کو ملبے میں بھی برابر حصہ دار بننا چاہیے. تو ہم ابھی بھی ہماری آفر موجود ہے کہ اگر وہ وزارتیں لینا چاہیں تو وہ ضرور حکومت کا حصہ بنے، اور وہ بھی شاید اپنے سیاسی مستقبل کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے. وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ حکومت جو ہے پہلے 1.5-2 سال میں مہنگائی کم کر پاتی ہے، استحکام لے آتی ہے. تو اگر میرے خیال میں جو جون 2025 میں جو بجٹ آئے گا اس وقت تک اگر معاملہ کچھ سنبھل گیا انشاءاللہ جیسے ہماری توقع اور دعا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ میری قیاس میں وہ پھر کابینہ کا حصہ بن جائیں گے. اچھا یہ بتائیں، 1 سال کی پرفارمنس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کابینہ کا حصہ پیپلز پارٹی بننے کے لیے تیار ہوگی؟ فی الحال آپ 1 سال کہہ لیں، 1.5 سال کہہ لیں، استحکام تک کی بات ہے. وہ یعنی ایک ابتدائی دور دیکھیں گے جس میں اگر تو استحکام ہوا، مہنگائی کو کم از کم بریک لگی اور قیمتوں میں استحکام آ گیا، بجلی اور گیس کے بلوں کو بھی بریک لگی، تو اگر وہ ایسا محسوس کریں گے کہ اب حکومت سٹیبل ہے اور عوام کی کچھ نہ کچھ ریلیف دے دیا گیا ہے، پھر وہ میں صرف اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ وہ شامل ہو جائیں گے، کیونکہ ہم سب جو ہیں وہ اپنے سیاسی مستقبل کی طرف دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے سیاست کا پرانا مقولہ ہے کہ انتخابات کی جو رات ہے اس رات اگلے انتخابات کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. اچھا خرم صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ کی پارٹی کے اندر بھی یہ بہت بڑا کرٹیسزم ہے اور آپ اس بات کو بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، پارٹی کے اور لوگ بھی کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے وارے کا سودا دیکھ رہی ہے، حالات بہتر ہوئے تو آ جائیں گے، اور دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو ابھی اتحاد سپورٹ کر رہے ہیں شاید اس سے بھی نکل جائیں. لیکن مسلم لیگ نون یہ کڑوا گھونٹ بھرنے کو تیار کیوں ہے؟ یہ اس طرح کی مالا شہباز شریف صاحب نے گلے میں کیوں ڈال لی ہے؟ جی اس لیے کہ نہ صرف ایک تو میں نے جیسا کہا کہ ایک معاشی چیلنجز بہت ہیں، تو مسلم لیگ نون کا اس جمہوری عمل میں موجود رہنا اور حکومت بنانا بھی، اور پیپلز پارٹی کا بھی کچھ حد تک یہ ضرور سوچ ہے کہ ہم پاکستان کو جو جمہوریت کی راہ ہے، جتنی بھی ہم سب ایک امپرفیکٹ پارٹیز ہیں، لیکن کم از کم پاکستان کی جمہوریت پر راہ پر قائم رکھنا ہے اور آنے والے فاشزم سے بچانا ہے اس کی. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ کا چونکہ معاشی معاملات سے بھی تعلق ہے، انرجی کے معاملات، اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ مستحکم مضبوط معیشت ہے. یہ حکومت جو بیساکھیوں پر کھڑی ہوگی، مخلوط حکومت ہوگی، بلکہ ان معنوں تو مخلوط بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ سخت فیصلے جو معیشت کے حوالے سے ہیں کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتی ہے. پرائیویٹائزیشن ترجیحی بنیادوں پر کر پائے گی، جو باقی اصلاحات معاشی چاہیے زرعی اصلاحات کے حوالے سے، یعنی وہ زرعی ٹیکس کے حوالے سے، جو چھوٹے تاجر پر ٹیکس ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں، آپ سمجھتے کر پائے گی یا مشکلات کا شکار ہوگی؟ جی نہیں، مشکل تو بہت ہے، لیکن اس حکومت کے پر اور جو اس کے ایلائز ہیں، ارشاد صاحب، ابلاغ کا بہت بڑا چیلنج بھی ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ سمجھانا ہے کہ اگر یہ فیصلے مشکل کیے جا رہے ہیں، نجکاری کی جا رہی ہے اور اس کے جو بھی اثرات آئیں گے، لیکن اس کا اصل جو فائدہ ہے وہ عوام کو کلیئرلی ان کو سمجھانا ہے کہ اس کا فائدہ لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ بجلی کے بل کم ہونے کی صورت میں ہوگا، گیس کے بل کم ہونے کی صورت میں ہوگا، مہنگائی کم ہونے کی صورت میں ہوگا. اور یہ جو کنیکشن ہے
عوام کی براہ راست معاشی فلاح کو پالیسی سے جوڑنا، یہ اگر یہ حکومت کر پائی تو پھر وہ مشکل فیصلے بھی آسان ہو جائیں گے۔ آپ کی جو ابلاغی ٹیم ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو شعبہ نشر و اشاعت ہے یہ اطلاعات کے حوالے سے، وہ کامیاب ہو پائے گی، لوگوں کو سمجھا پائے گی؟ ہمیں تو اس الیکشن میں بھی وہ ناکام نظر آئی۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب دانیال عزیز یہ تحفظات کا اظہار کرتے تھے تو ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ زمانہ بدل گیا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہوگا، اور پھر ایٹ دا اینڈ وہ پارٹی سے ہی گئے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگر آپ ٹیکنیکل میں اگر چند سیکنڈ لے سکوں، جی جی بالکل۔ کہ جو اٹینشن سپین ہے ویور کا، وہ گھٹتے 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 اب غالباً ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 40 سیکنڈ سے زیادہ نہیں رہ گیا۔ جس نے بھی سیاسی ابلاغ کرنا ہے اس نے 30 سیکنڈ کے اندر اپنی بات جو ہے وہ نئی نسل کو سمجھانی ہے کہ یہ سب کام کیوں ہو رہا ہے، اور جو مستقل طور پر جسے کہتے ہیں کانٹینٹ جنریشن، وہ یہ نہیں کہ آپ نے دن میں ایک پریس کانفرنس کر دی تو آپ کا ابلاغ ہو گیا۔ یہ تو ایک مستقل سلسلہ ہے، اور یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ مجھے توقع ہے کہ جو آنے والی وفاقی حکومت اور اس سے بھی زیادہ جو پنجاب حکومت ہوگی مریم نواز صاحبہ کی، اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہوگی، اور وہ اس کو دیکھ کر آگے چلیں گے۔ ورنہ آنے والے جو سال ہیں، اس کا میں نے کہا صرف انتخابات کے لیے نہیں ابلاغ کرنا، ہر پالیسی کے لیے، ہر بڑی لیجسلیشن کے لیے یہ پورا ایک مشن کی طرح ایک ایک چیز کو لے کر چلنا ہوگا، تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ لیکن خرم صاحب، آپ کی جماعت کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اگر ابلاغ کا ڈپارٹمنٹ ہے تو اس پہ چند لوگوں کی اجارہ داری ہے، اور اس میں جو مشیران ہیں وہ 2000 کے اوائل کی بات کریں گے، 1990 کی بات کریں گے، فی زمانہ وہ اپنی اپروچ لے کر نہیں آئیں گے۔ ٹی وی کو دیکھیں تو آپ تو خیر محبت فرماتے ہیں، لیکن اکثر لوگ مخصوص شوز میں جائیں گے۔ ڈیجیٹل کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو ایک ورچوئل دنیا ہے، نئے لوگوں کو اوپر نہیں آنے دیا جاتا۔ آپ بھی بہت اچھے اچھے اسپیکرز آپ کی جماعت سے بھی آ سکتے تھے، لیکن وہ نہیں آئے گے۔ تو یہ جو خامیاں ہیں ان کو کیسے قابو کریں گے؟ جی بس ہم تو اسی توقع اور امید پر ہیں کہ اب جب کہ نئی وفاقی حکومت اور نئی پنجاب کی حکومت بننے جا رہی ہے، انشاءاللہ اس میں مسلم لیگ نون میجر پارٹنر کے طور پر موجود ہوگی۔ پنجاب میں تو الحمدللہ مسلم لیگ نون کی اپنی حکومت ہے، تو لہذا وہاں پھر اس موقع کو استعمال کیا جائے گا کہ پارٹی کا جو ابلاغ ہے اور حکومتوں کا جو ابلاغ ہے، اب اس میں زیادہ فرق نہیں رہا۔ یہ بھی ایک 21ویں صدی کا ایک نتیجہ ہے کہ ابلاغ تو بس سب کا ایک جیسا ہے، اگر آپ حکومت میں ہیں تو تب بھی ابلاغ ہے، نہیں ہے تب بھی ابلاغ ہے۔ لہذا یہ جو کمیونیکیشنز ہے اس کو بہت بڑے پیمانے پر جدیدیت اس میں لے کر آنا، ماڈرنائز کرنا، اور آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ نئے لوگوں کا آنا، نئے پروفیشنلز کا آنا، کیونکہ یہ اب جو ہے وہ ایمیچرز کا کھیل نہیں رہا۔ اچھا، ایک لاسٹ بات یہ بتا دیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ جس نوجوان سے آپ کو آپ نے الیکشن لوز کیا ہے، آپ اس کی شادی میں بھی شریک تھے، تو آج آصف کرمانی صاحب نے بھی کہا کہ روایتی سیاست سے بغاوت کر لی ہے لوگوں نے، تو یہ شادیوں پہ جانا، باقی سوشل ایکٹیویٹیز میں جانا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں بھی اب پیچھے ہی رہ گئی ہیں تقریباً؟ جی پہلے تو چونکہ یہ 2013 سے پہلے کی بات ہے جب وہ تصویریں، اور اس وقت وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے انتخاب لڑنے کے خواہش مند تھے، اور 2018 میں بھی خواہش مند تھے۔ انہوں نے کوشش کی پھر پی ٹی آئی کی ٹکٹ کی، ان کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ نہیں ملی، وہ تو اس سے قطع نظر۔ یہ جو آپ نے جو ایشو اٹھایا وہ یہی ہے کہ ہمارے رویے بہت متشدد ہو گئے ہیں۔ اگر وہ مخالف جماعت میں بھی ہیں تو ہمیں ان کی شادیوں پر جانا چاہیے، ہمیں ان کے غم میں شرکت کرنی چاہیے، لیکن اس میں بھی ایک بہت بڑا رول ہے کہ سوشل میڈیا جو ایکسٹریم ویو ہیں، جو ایک انتہائی سوچ ہے، اسی کو ریوارڈ کرتا ہے لائک سے اور ری ٹویٹ سے اور مختلف قسم کے جو ریوارڈ میکنزمز ہیں سوشل میڈیا پہ۔ تو اس کی وجہ سے صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں رویے جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں، راسخ ہو گئے ہیں، اور پوری دنیا کی جو ڈیموکریسی ہے اس کے اندر تلخی بڑھ گئی ہے۔ صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ کے وقت کا ایک پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام اجازت دیجیے۔